شامل میری زندگی میں تمہارے بغیر کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 4:30 پہ نکاح ہے میرا۔ بیوی کو طلاق دے دو اور آ جاؤ۔ میں اس کے ماضی کی بات نہیں کر رہا امی۔ ان سے نکاح کر لوں گی، ابو بکر کو چھوڑ دو۔ 1 منٹ لگاؤ نا، ذرا میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ کے حال پہ سوال پوچھنے کا حق ہے مجھے۔ لگتا ہے میں ظاہر کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ 4:30 گزر چکے ہیں اور میں مجھے ابو بکر سے شادی کرنی ہے۔ جیسے ہی زریاب کی دادی ابو بکر اور اس کی ماں کو اپنے گھر بلائے گی اور وہ جس طرح سے ابو بکر کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہی ہوتی ہے تو زریاب کی دادی کو ابو بکر بہت زیادہ اچھا لگے گا اور وہ چاہے گی کہ زریاب کی شادی ابو بکر سے ہو جائے، جس کا اظہار وہ زریاب کے سامنے بھی کرے گی۔ لیکن زریاب کی دادی یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ زریاب ضامن کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہے گی، لیکن زریاب کی دادی یہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ زریاب کے لیے ضامن صحیح لڑکا نہیں ہے بلکہ ابو بکر ہی ہے جو زریاب کے لیے صحیح ہے۔ لیکن جیسے ہی ضامن کی ملاقات ابو بکر سے ہوگی اور زریاب بھی ضامن کو بتا دے گی کہ ابو بکر اس کی دادی کی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کروانا چاہتی تھی، جس کے بعد ضامن کو غصہ آ جائے گا اور یہیں سے دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ جس طرح سے زریاب اور ضامن دونوں امریکہ جا کے پڑھنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ زریاب کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور ضامن کا نہیں ہوتا تو زریاب ضامن کی خاطر خود بھی نہیں جاتی، لیکن جیسے ہی ضامن کا ایڈمیشن وہاں پہ ہو جاتا ہے تو وہ زریاب کو چھوڑ کے خود چلا جائے گا۔ تو اس طرح دونوں کے بیچ غلط فہمیاں اور بھی بڑھتی جائیں گی اور یہاں تک کہ ضامن کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا۔ تو جیسے ہی زریاب کو پتہ چلے گا تو وہ یہ سہ نہیں پا رہی ہوتی اور وہ ابو بکر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی، لیکن ایک بار پھر سے وہ ضامن کو آزمانا چاہے گی۔ تو اسی لیے وہ ضامن کو کال کر کے کہے گی کہ اس کا 4:30 پہ ابو بکر کے ساتھ نکاح ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ جائے تو وہ اسی کے ساتھ نکاح کر لے گی اور ابو بکر کو چھوڑ دے گی، لیکن ضامن نہیں آئے گا اور زریاب کو ابو بکر کے ساتھ ہی شادی کرنا پڑے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔